مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل سنت جو بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں عقیدہ امامت کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ شیعوں کے اندر ایک من گڑت بنائی ہوئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا, یہاں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. جی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ یعنی شیعوں کو وہ ایسا دجال ہے کہ جو شیعہ اور سنی اور وہابیزم کی مکسنگ کر کے شیعوں کی کوئی چیز کو صحیح وہ کہہ دیتا ہے, پھر سنیوں کی اس بات میں نفی کر دیتا ہے. یعنی شیعوں کی چھوٹی چیز کو پکڑ کے وہ صحیح کہہ دیتا ہے, اور جو عقائد مسلم ہے یعنی شیعہ میں امامت اس کی وہ نفی کر دیتا ہے. اس میں وہ کبھی کوئی والا لے کے آتا ہے, کبھی کوئی والا لے کے آتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا فرما دیں کہ کیا ماجرا ہے. جی بہت مہربانی آپ کی. ہم تو ہر جاہل کی بات کا جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ بات کرنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں, لیکن ہم بھی ابھی عقیدہ امامت پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا عقیدہ امامت کتنا باطل ہے. جی جناب السلام علیکم, بات کریں بھائی, معاف کیجیے. السلام علیکم, بات کریں. وعلیکم السلام. جی جناب, میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. میرا سوال تھا کہ میں نے آپ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کیا تھا, تو میرا سوال تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے اصول حدیث میں کیا کوئی فرق ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمارا ذخیرہ احادیث کی پھر الگ ہے. مثلا کہ آپ کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے نزدیک بھی راوی ثقہ ہونا چاہیے. اچھا, بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا کہ الکافی اور صحیح بخاری کے مقدمے میں آپ کے احادیث جو ہیں تدوین ہی نہیں ہوئے بہت عرصے تک, اس کی کتابت ہی نہیں ہوئی بہت عرصے تک, یہ صرف زبانی لحاظ سے نقل ہوا ہے. آپ لوگ صحابہ کی نقد ہی نہیں کرتے. صحابہ جو ہیں وہ سب اچھے ہیں, سب سچے ہیں, جو بھی صحابی ہے وہ سچا ہے. اب صحابی سب سچے نہیں ہیں, نہیں بالکل نہیں ہے. صحابی میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, صحابی نے ایک دوسرے کو جھٹلایا, سمجھ میں آ رہی نا. اس کے علاوہ آپ کی تدوین حدیث بہت متاخر ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو دیکھیں عزیزو, آپ کے جو بڑے محدثین تھے یہ سب بنی امیہ کے دربار میں کام کرنے والے لوگ تھے, اور یہ وہ احادیث نقل کرتے تھے جو دربار کو اچھا لگے اور ان کے سیاست سے اور ان کے مفادات سے متعارض نہ ہوں. جیسے ابھی پاکستان میں مولوی جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں وہ ایسی بات کبھی نہیں کہتا ہے جو حکومت یا فوج کے مفادات کے خلاف ہو, اور جو شخص جو مولوی وہ حکومت یا فوج کے مخالف کوئی عقیدہ بیان کرے پاکستان میں اس کی کیا اثر ہوتی ہے, وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہاں بھی یہ سلسلہ, کیونکہ آپ کا مذہب ہی سرکاری مذہب ہے نا, آپ کے جو جماعت مخالفین کے جو مذہب ہے سرکاری میں, آپ کے جو محدثین ہیں بڑے بڑے روات ہے, شعبہ ہے, زہری ہے, یہ سفیان ثوری, سفیان بن عیینہ, یہ سب لوگ یہ شریک ہے, یہ لوگ قاضی ہوتے تھے دربار میں, یا دربار میں کام کرنے والے تھے, زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ ہوتے تھے, اور دربار کی یہ مفادات کا خیال رکھتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے محدثین میں بہت زیادہ تعصب کی روح سے کہ کسی نے فضائل نقل کر دی تو اس کو تضعیف کیا. یہ وہ دیکھتے نہیں کہ آدمی کیسا ہے, صرف فضائل اہل بیت علیہ السلام کے نقل کرنے کے جرم میں اس کو جھوٹا قرار دے دیا. اور جو مثلا صحابہ کے متائن میں کوئی حدیث نقل کرے وہ دیکھے بھی نہیں کہ واقع صحیح ہے نہیں ہے, اس کو تضعیف کر دیا. تو آپ کے جو اگر اس طریقے سے جی یہ تو لمبی کہانی ہے نا, یہ تو بہت لمبی کہانی ہے, ہر ایک بات کو ثابت کرنا آپ کے کتب سے, اس کے لیے کئی لیکچرز کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے آپ کے حدیث میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, کیونکہ بعد میں ابھی میں نے دکھایا آپ کو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 100 سال بعد 100 ہجری میں لکھنا اس وقت ابتدا اس وقت ہے, تو 100 سال تک ایک بات کو آپ نہ لکھیں تو اس پہ کیا حجر آتی ہے آپ مجھے بتائیں. صرف لوگوں کے حافظے پہ اتکا کریں, اس پہ کوئی اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار ہے؟ کوئی آپ کے پاس تفسیر رجال کی کتابیں لکھی گئی, یہ جو اسماء و رجال کی ہماری کتابیں ہیں وہ اسی کو کی توثیق کرنے کے لیے تو کی وہی تو کہہ رہے ہیں. اسماء و رجال لکھنے والے متعصب پاگل لوگ تھے بھائی, متعصب تھے. انہوں نے پتہ ہے اسماء و رجال والے, آپ حنفی ہیں, آپ کے جتنے اسماء و رجال ہیں سب انہوں نے تکفیر کی ابو حنیفہ کی. اگر واقعاً آپ لوگ کہتے ہیں کہ رجال کی مانتے ہیں, اب میں آپ کو رجال دکھاتا ہوں کہ رجال میں احمد ابن حنبل, علی ابن البدینی, اللہ کا برا, یحییٰ ابن معین, شریک, حماد, یہ لوگ آپ دیکھیں اپنی کتب میں. ابو حنیفہ جو آپ کا سب سے بڑا امام ہے اس کی کس طرح تکفیر کرتے ہیں. اگر واقعاً اس پہ اعتبار ہے تو اسماء الرجال پہ اعتبار ہے تو آپ حنفی کیوں؟
یہی اسماء الرجال جو مثلا شیعہ روات کو ضعیف قرار دیتے ہیں، دیکھیے کہ ابو حنیفہ کے متعلق انہوں نے ان کا کیا حکم ہے، کوئی اعتبار میں نہیں ذاتی طور پہ خود جی، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے اس طرح کہ میری حدیث آپ کو اس چینل سے پہنچنا ہے، اس چینل سے جو بہت اس میں نزاع بہت ہے، تنازع بہت ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے بھائی. اور اس کے علاوہ آپ کے احادیث بہت کم ہیں، آپ لوگوں کے حدیث نہایت ہی کم ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں دیکھیے ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہے، ہر موضوع پر، فروع پر، اصول پر ہمارے احادیث نہایت زیادہ ہیں. آپ لوگوں کے احادیث سب احادیث ملا دیں، صحاح ستہ کا، مسند احمد بن حنبل کا، سب اس کو جمع کیا کس نے؟ جمع الجوامع میں جناب اس نے جمع کیا ہے، اس کیا نام ہے اس کا، سیوطی نے جمع کیا جمع الجوامع میں. سب اس کو دنیا میں جتنی حدیث ملی ہیں سوائے حدیث جو موضوع حدیث ہے، جو باطل حدیث ہے، اس نے حدیث جمع کیا جمع الجوامع، کنز العمال میں. اس میں دیکھ کل اس میں سے کنز العمال مثلا وہی جمع الجوامع، کنز العمال ایک ہی. کنز العمال میں سے اگر آپ مکررات کو نکال دیں، تکرار شدہ، اس میں کتنی حدیث آپ کو بچیں گے؟ 4-5 ہزار حدیث بچیں گے بس آپ. اس میں وہ صحیح، ضعیف، مرفوع حدیث تو کم از کم صحیح الاسناد احادیث تو 10,000. مرفوع صحیح، مرفوع کا مطلب صحیح نہیں ہے، مرفوع کا مطلب صحیح نہیں ہے، مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سند نہیں، وہ مرفوع صحیح الاسناد احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے ثابت شدہ جو احادیث ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے ذخیرہ احادیث میں 10,000 کے قریب ہیں. نو، صرف آپ کے سب احادیث ضعیف ملا کے 10,000 سے کم ہے، 10,000 سے کم ہے. اب مجھے دوبارہ دکھانا ہوگا کہ آپ کے سب احادیث کتنے ہیں. سب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی صحیح کی جو تعریف ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں. صحیح کا مطلب یہ. اب وہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ صحیح کا مطلب یہ ہے، صحیح کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، یہ بات. اور کسی دوسرے نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے کہ اس کے متن میں شذوذ نہ ہو. اب یہ بھی اگر ہم پیش کریں کہ آپ کے صحیح احادیث کتنے ہیں، قطعی صدور کی بات نہیں کر رہے، صحیح حدیث کی بات کریں، وہ 4-5 ہزار کے لگ بھگ ہیں. سب ملا دیں احادیث، آپ مجھے نہیں لگتا کہ 10,000 سے زیادہ ہوں. اچھا، اور فرمائیے. اور دوسرا میرا سوال تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے منہج میں نے ایک چیز کا یہ فرق دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک اجتہاد میں عقل استعمال آتی ہے اور ہمارے نزدیک اجتہاد میں قیاس ہوتا ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مطلب عقل اور قیاس میں کیا فرق ہے، اور آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ اور اس کی ہمارے پاس عقل سے کوئی حکم الہی ثابت نہیں ہوتا، عقل سے کوئی حکم الہی ثابت نہیں ہوتا. عقل سے صرف ایک حکم ثابت ہوتا ہے، کیا؟ عدل اچھا ہے، عدل حسن ہے. اس کے علاوہ حکم الہی، مثلا میں نے نماز کیسے پڑھنا ہے، مجھے نماز میں شک ہو تو میں کیا کروں، میں نے وضو کیسے بنانا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، اس میں کوئی عقل کا کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ عقل سے ثابت ہی نہیں ہوتا. وہ تو روایات سے ملتا ہے. ہاں، اگر کوئی کہتا ہے کہ شیعوں کے پاس عقل کی روح سے یہ حکم بناتے ہیں، تو وہ کوئی ہوتے ہیں ایسے شیعہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جاہل لوگ ہیں. علماء ہیں ایسے ایران میں، مجتہدین ہیں ایسے ایران میں، جو اپنے عقل سے حکم بناتے ہیں. حکومت اسلامی نام رکھا ہے، مثلا الیکشن کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم. یہ بھائی، یہ سب من گڑت باتیں ہیں. یہ عقل کی روح سے اللہ کا کوئی دین نہیں بنتا. حکم الہی صرف اور صرف نص سے ثابت ہوتا ہے، نص سے ثابت ہوتا ہے. اچھا، اور میں اجتہاد کے متعلق بات کروں گا عزیزو. اجتہاد جو ہے نا، ہمارے نزدیک ایک طے شدہ بات نہیں ہے ہمارے فرقے میں، کہ اجتہاد ایک مسلم اصل ہو، کہ اجتہاد مورد قبول ہو. اجتہاد ہمارے مذہب میں بعد میں وجود میں آیا، شروع میں اجتہاد نہیں تھا. بعد میں ہم نے آپ کے علماء سے سیکھا ہے، ہمارے علماء نے آپ کے علماء سے سیکھا اور تقلید کیا. ہمارے مذہب میں اجتہاد کو انہوں نے داخل کیا، حقیقت یہ ہے. اور آپ کے مذہب میں بھی، آپ کے علماء میں بھی اجتہاد ایک طے شدہ بات نہیں ہے کہ سب متفق علیہ ہو کہ اجتہاد ایک کا جو طریقہ کار ہے یہ صحیح ہے. بہت سارے علماء ہیں وہ شروع ایام سے کہ وہ اجتہاد کے خلاف تھے، اور اجتہاد کے انہوں نے تنقید کی ہے. یہ دونوں مسالک، دونوں مذہب، اجتہاد اخباری آپ کے مذہب میں بھی ہے، ہمارے مذہب میں بھی، اور آپ کے مذہب میں بھی. یہ اجتہاد جو ہے یہ ایک متنازع امر ہے، یہ مسلم بات نہیں ہے. اور جناب حکم کریں. اور یہ پوچھنا تھا کہ جو میں جی فرمائیے. شیخ کون سے شیخ؟ یہ شیخ توسی اور شیخ کلینی. آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ ہمارے جو محدثین تھے وہ اپنی حکمرانوں اور اپنی جو سیاست تھی اس کو اپنے کام میں مطلب بیچ میں دخل انداز کرتے تھے. تو جب بویت جو ڈائنیسٹی تھی جو
اہل تشیعوں کی ایک ڈائنیسٹی چل رہی وہ تھی زیدی ہے، اور اہل زیدی تھے، وہ اثنا عشریوں کی، زیدی تھے، وہ زیدی تھے، تو انہوں نے افیکٹ نہیں وہی کیا جو تھے زیدی تھے، انہوں زیدی نے، تھے، وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے. تو مطلب کچھ نہ کچھ اس کا بھی تو افیکٹ ہوا ہوگا نا آپ لوگوں کے محدثین پر بھی. دیکھیں ہمارے حدیث کے کتب آل بویحہ کے زمانے میں نہیں لکھا گیا ہے. ہمارے کتب جو ہیں اس سے پہلے لکھی گئی ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں. یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہمارے مجتہدین اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، جیسے یہ سیستانی خوئی خمینی ہے کہ ہماری تاریخ حدیث کیا ہے. یہ مصیبت ہے. وہ سمجھتے ہیں جس طرح ابو ہریرہ سے مثلا ایک راوی نے روایت کی، اس راوی سے فلانے نے روایت کی، اسی طرح ہمارے ہاں جو ہیں بھائی دیکھیں سلیم ابن قیس صحابی ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کتاب سلیم لکھا ہے. ابو رافع ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہیں، ابو امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ہماری احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، نہ کہ ایک دو، ہزاروں کے لحاظ سے. ہمارے پاس اسی لیے علم رجال نہیں ہے، علم رجال کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو کتاب ہے علم اسماء المصنفین، علم اسماء المصنفین ہے. یہ کتاب رجال توسی ہے، رجال نجاشی ہے. یہ رجال حدیث کی کتابیں نہیں ہیں میرے عزیزوں، یہ مؤلفین ہیں. مؤلفین کے اسماء اور ان کے کتابوں کے فہارس ہیں. آپ خود جا کے دیکھیے کہ یہ کتابیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور یہ کتابیں ان میں سے کچھ ہمارے زمانے تک بچ گئی ہیں. اور وہ یہ کتابیں اس زمانے میں شیعوں میں منتشر تھی. انہی کتابوں کے روح سے کلینی نے کتاب لکھی ہے، بولے صدوق نے کتابیں لکھی ہے، اور جو محدثین ہیں کتابیں لکھی ہیں. اور فرمائیے. یہ بس یہ آخری میرا سوال ہے کہ جو wikishia.com یہ جو ایران کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ لانچ کی تھی، تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے اس پہ جو معلومات ہے، یا پھر ہمیں اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو غلط ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کیا لکھتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ کس نے لانچ کیا مجھے نہیں معلوم اس کے جی مجھے شکریہ. نہیں معلوم. بہت مہربانی آپ. خدا حافظ. خدا. دیکھیں ایران کے جو پرانے صدر ہیں، سیاست دان ہیں، یہ اکثر منحرف ہیں، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، اور ظالم بھی ہیں، چور بھی ہیں چور بھی ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں جتنے سیاست دان ہیں انہی کی طرح ہیں. فرق یہ ہے کہ دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، تشیع کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بدنام کرتے ہیں. یہ فرق صرف اتنا ہے. وإلا ان پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ویکیشیا چلانے والے کون ہیں. ویکیشیا والے اگر اس میں وہ مطلب دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. جیسے جو بھی کتاب ہوتا ہے اس میں دیکھنا ہو یہ ہوتا ہے کہ کتاب صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے. اچھی بات لکھی ہے تو اچھی ہے، غلط بات لکھا ہے تو غلط ہے. السلام علیکم جناب، فرمائیے. وعلیکم السلام. آغا آپ سے یعنی کہ آپ دوبارہ فون کیا آپ نے؟ کیا سوال تھا کہ آپ نے دوبارہ فون نہ کریں. ایک دفعہ آپ نے فون کیا، دوسروں کو باری دیں، دوسروں کو باری دیں. بہت مہربانی. 2 دفعہ فون نہ کریں. دوسرے بھی فون کرتے ہیں بیچارے وہ رہ جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.